عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ حسینی میں مرثیہ خوانی کا شرف حاصل فرمائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سیدہ تارا مطارا صدیقہ تقیہ راضیہ مرضیہ
کوئی لڑکی علی روشن حضور کا کوئی ننھا سا لال حضور کا کوئی ننھا سا لال بلا بلا کے لشکر کا زہیر اور حبیب آپ کے مصاحب ہیں جناب اور محمد کے مامو صاحب ہیں حسین پر کے دم سرد بولے امیر کون ہے میں تو ہوں بے قصو کہاں ہے اکبر قاسم کا کہاں ہے اکبر قاسم کا خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا بے نثار سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے ہزاروں تیز ہیں اور ایک حلق میرا ہے ہزاروں تیز ہیں اور ایک حلق میرا ہے سنا تھا شعرا کہاں تو نے میرے اکبر کا وہ مٹ چکا ہے برتا بھی پیغمبر کا وہ مٹ چکا ہے برتا بھی پیغمبر کا سنا تھا دبدبا کس جا خدا کے لشکر کا سنا تھا دبدبا کس جا خدا کے لشکر کا ابھی ابھی ہوا یا فاطمہ پرتر کا جو شیر خار کی مجھ کو تلاش ہے بھائی یہ دیکھنے میرے ہاتھوں کے لاش ہے بھائی جو شیر خار کی مجھ کو تلاش ہے بھائی یہ دیکھنے میرے ہاتھوں کے لاش ہے بھائی بڑا جو ننھا سا لاشا نظر تو رنج ہوا پکارا فاطمہ سغرا نے پائے وہ سے کہا پکارا فاطمہ سغرا نے پائے وہ سے کہا کہ پیارے اصغر نادا تو خوب ہی کرنا کہ پیارے اصغر نادا تو خوب ہی کرنا امام عصر کو پھر کھول کر علی دیا لگایا سینے سے ننھا سا لاشا اصغر کا عریضہ پڑھنے لگے شیخ عریضہ رو کر کا عریضہ پڑھنے لگے شیخ عریضہ رو کر کا ہٹائی چہرے سے اصغر کے خوب بھری چادر پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا سر پکار ننھے کی آنکھوں کے ہونٹوں کو رکھ کر پکار ننھے کی آنکھوں کے ہونٹوں کو رکھ کر پکار ننھے کی آنکھوں کے ہونٹوں کو رکھ کر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ ہوتی ہے اصغر ہٹائی چہرے سے اصغر کے خوب بھری چادر پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا سر پکار ننھے کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھ کر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ ہوتی ہے اصغر گواہ رہیوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین
تو اصغر کو دے چکی تھی قضا، مدی بصورت کافور شہر آ کے شفا، وہ ننھی قبر وہ ننھا تلاشا سرکار، وہ ننھی قبر وہ ننھا تلاشا سرکار، اتارا قبر میں اصغر کا خون بھرا، قبر میں رکھی بگڑیا ساری، پکاری خیمے کے در سے یہ بانو پیاری، پکاری خیمے کے در سے یہ بانو پیاری، یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے رن تیاری، حسین بولے نشان امام مظلوم کربلا کے اس معصوم کے صدقے میں میرے مالک حاضرین محفل میں جو بھی اولاد نرینہ کی خواہش کیے بیٹھے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، میرے مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مقروض کو اس کے قرض سے نجات عطا فرما، میرے مالک اس غم کے ہلکی کی بارے سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ان کے ظہور سے پہلے ہمیں اس قابل بنا دے کہ مولا ہمیں اپنے سوگواروں میں اپنے عزاداروں میں شمار کر سکیں، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج سید سجاد حسین بخاری صاحب کا بائی پاس آپریشن ہے، آپ سے خصوصی التماس ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے مولا سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مبین ایک بچہ آلار حیدر، یہ بچہ بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اسی طرح سے مختار حسین صاحب خلیل ہیں، آپ دعا سے دعا کریں کہ باب الوائز شرابہ کی اکثر کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو اور آپ کے جو مریض ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ کرنا ہے۔ محمد
کہا ہے آپ سب دعا کیجیے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہ اس وقت جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جو حاجت ہو وہ مولا حسین کے صدقے میں اور شہدائے کربلا کے صدقے میں پارا ہے۔ حضرات چاند اعلانات سماعت فرمائیے۔ کل بعد از مجلس شبیہ زلزلہ برآمد ہوگی۔ 10 محرم الحرام بعد از نماز مغربین مجلس شام غریبہ برپا ہوگی جس سے پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 11 محرم الحرام امام بارگاہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ وسن پورہ میں 8 بجے شب مجلس سوئم برپا ہوگی جس سے مولانا منظور حسین عابدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مولا غازی عباس کی شان میں 4 مصرے۔ حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، سبطین و فاطمہ پر طہارت کو ناز ہے، حیدر پر مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، سبطین و فاطمہ پر طہارت کو ناز ہے، عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملی لیکن یہ وہ ہیں جن پر امامت کو ناز ہے۔ اب میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور فلاح آخرت پر مومنین و مومنات سے خطاب کریں۔ ضرور بھیجیے محمد و آل محمد۔ تاریخی نعرے ہوں گے اس بارگاہ کے لیے، نعرہ تکبیر! نہیں ابھی بھی آپ کے نیلے نعرے ہیں۔
محبت ہے، ولی کا نام لینا سوال سمجھتا ہے، تو پھر پچاؤ اپنی اپنی آوازوں کو شہنشاہ نجف اعلی نسب امیر ارب کی بارگاہ میں مل کے نعرہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذي العز الشامخ المنير ذي الجلال الباسخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك مفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مائدہ 33ویں آیت گفتگو کا موضوع قرآن اور فلاح آخرت یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. قرآن مجید کا 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ مائدہ میں حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلۃ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو.
پورے قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پر لفظ وسیلہ آیا ہے۔ پہلا یہ مقام سورہ مائدہ جہاں اللہ کا حکم ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ يَبْتَغُونَ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون سا وسیلہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ وسیلہ رب کا جو تلاش کرتے ہیں، یرجون رحمتہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ 2 مقامات پر پورے قرآن میں لفظ وسیلہ اللہ نے استعمال کیا، اور اس کے مترادف لفظ وسیلے کے قرآن مجید میں سبیل، صراط کے استعمال ہوئے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ سورہ عنکبوت قرآن مجید میں 29واں سورہ آیت موجود ہے کہ مشرکین مکہ سے اگر سوال کیا جائے، اللہ رسول سے مخاطب ہے، لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے رسول تم مکے کے مشرکوں سے ذرا پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے خلق کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ پکار اٹھیں گے، تمہیں اے رسول جواب دیں گے کہ اللہ نے خلق کیا۔ جب یہ مشرک مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے خلق کیا، تو یہ مشرک پھر بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے، بتوں کو کیوں پوچھتے تھے؟ جب مشرکوں سے پوچھا گیا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو مشرک جواب میں کہتے تھے ما نعبدہم، سورہ زمر قرآن مجید 39واں سورہ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان بتوں کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، بتوں کے وسیلے سے۔ یہ مشرک کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ مشرک تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور مسلمان بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے،
کہ ہم ان بتوں کے وسیلے سے اللہ تک پہنچے. بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے کہ ان کی خوشنودی حاصل کر کے ہم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم، مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے رسول کو کیوں نہیں مانا؟ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رسول کو مانو تو کہتے تھے رسول کو نہیں مانیں گے. فرق یہی ہے مشرک میں اور مومن میں. مشرک وہ ہے جو خاموش بتوں کو وسیلہ بنائے، اور مومن وہ ہے جو ناطق رسول کو وسیلہ بنائے. اس لیے کہ اگر مشرک رسول کو وسیلہ بنا دیتے تو رسول ان کو روکتے، رسول ان کو برائیوں پر ٹوکتے. لہذا انہوں نے اسے وسیلہ نہیں بنایا جو ناطق ہو، انہوں نے اسے وسیلہ بنایا جو خاموش ہو. اب سمجھ میں آیا کہ جب رسول اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو رسول نے جاتے وقت فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اب قرآن خاموش ہے، اہل بیت ناطق ہے. جہاں شرک کا مزاج تھا وہاں خاموش ہونے لگا. آیت میں سورہ مائدہ 5واں سورہ 35ویں آیت شرط ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے بعد اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کیا؟ صرف اور ایمان اور تقوی سے نجات نہیں ملے گی. تقوی کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ واجبات اور فرائض پر عمل کیا جائے اور حرام کو ترک کر دیا جائے. یہ کم از کم تقوی کا درجہ ہے. لیکن اگر کوئی مومن ہو، متقی ہو، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. کیا یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، یہ لالچ کرتے ہیں اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے، نعیم نعمتوں والی جنت میں؟ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا، ہرگز کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر اللہ نے سبب بتایا اس لیے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. کلا، کیوں؟ انا خلقناہم مما یعلمون، اس لیے کہ ہم نے انسان کو نجس خلق کیا ہے اور جنت ہے پاک. تو جنت میں نجس نہیں جا سکتا. صرف ایمان اور تقوی ہو تو جنت میں نہیں جا سکتے جب تک
وسیلہ نہ بنایا جائے جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ تو وسیلہ انہیں بنایا جائے کہ جن کو اللہ سند دے رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید کا 16واں سورہ سورہ نحل، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ سبیل کی رہنمائی کرنا، سبیل بتانا، علی اللہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، صراط سبیل وسیلہ، یہ قرآن میں مترادف ہے۔ تو اللہ سبیل کے لیے فرماتا ہے کہ سبیل کی طرف رہنمائی کرنا اللہ کا کام ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سی ٹیڑھی سبیلیں بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت کر دیتا۔ پھر سورہ نحل میں ارشاد فرمایا چونکہ سبیل کی رہنمائی کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے سورہ نحل 16واں سورہ رسول سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے رسول تم بلاؤ رب کی سبیل کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر ان سے بحث کیا کرو تو احسن طریقے سے بحث کیا کرو۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کی سبیل سے بھٹک گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ سبیل کی طرف رہنمائی اللہ کا فریضہ ہے، اور اللہ نے رسول کے ذریعے سبیل تک رہنمائی کی۔ اور سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک نئی سبیل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام اور کفر کے درمیان نئی سبیل قائم کرنا چاہتے ہیں، سورہ انعام میں قرآن مجید کا 6واں سورہ متنبع کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم ان اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ تمہیں اللہ کی سبیل سے بھٹکا دیں گے۔ پھر سورہ انعام میں اللہ نے سبیل کو لفظ صراط کے حوالے سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کا
چھٹا سورہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. دیکھو اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ میری صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس صراط مستقیم کی اتباع کرو. اطاعت قول کی ہوتی ہے اور اتباع کے لیے بدن ضروری ہے، عمل ضروری ہے. اور اللہ نے یہاں اتباع کا لفظ استعمال کیا، اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. دیکھو یہ میری صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. معلوم ہوا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ کوئی صاحب بدن ہے، یہ کوئی صاحب عمل ہے جس کا عمل موجود ہے. ورنہ لفظ اتباع اس کے لیے قرآن میں نہ ہوتا، اطاعت کا لفظ ہوتا. اسی لیے جب یہ آیت سورہ انعام کی نازل ہوئی تو اس کے نزول کے فوراً بعد جو رسول کے ساتھی رسول کے پاس تھے انہوں نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک مرتبہ پوچھا، رسول نے توقف اختیار کیا. دوسری دفعہ پوچھا، رسول نے توقف اختیار کیا. تیسری مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول انتظار کر رہے تھے حتی جاء من بعد مسجد، حتی جاء من بعد مسجد علی ابن ابی طالب، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے. سب نے علی کی طرف دیکھا. تیسری مرتبہ پھر سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جب سب نے علی کی طرف دیکھا اور یہ سوال رسول سے کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو رسول نے فرمایا، صراط مستقیم کو دیکھتے ہو پہچانتے نہیں ہو. صراط مستقیم کو دیکھتے ہو پہچانتے نہیں ہو. حتی تبسم رسول اللہ، یہاں تک کہ رسول اللہ نے تبسم فرمایا. اور اسی طرح صراط مستقیم کا تعارف رسول نے ذوالعشیرہ میں ایک منزل پر کرایا جب بار بار رسول پوچھ رہے تھے، ایکم یواصرنی فی ھذا الامر، تم میں کون ہے جو اس امر رسالت میں میری مدد کرے گا؟ سوائے علی کے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بار بار علی کھڑے ہوتے تھے، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. اور رسول فرماتے تھے، علی بیٹھ جاؤ، شاید کوئی اور نصرت کے لیے تیار ہو. لیکن جب کوئی تیار نہ ہوا نصرت اور مدد رسالت کے لیے تو رسول نے علی کو قریب بلا کر مخاطب ہو کر کہا، ایھا الناس ھذا وصیّی و وزیری و خلیفتی علی ابن ابی طالب. رسول بار بار پوچھتے ہیں تم میں کوئی ہے
جو اس امر میں میری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف علی تیار تھے اور علی بار بار کہتے تھے انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. جب بار بار علی کہتے انا یا رسول اللہ, تو رسول نے علی کو بلایا. اب علی کا یہ کہنا انا یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں گا, انا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا, یعنی علی اس سن میں دعوت ذوالعشیرہ میں یا رسول اللہ کہہ کر بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا گھرانہ وہ ہے جسے ایمان لانے کی ضرورت نہیں. تو علی کو صراط مستقیم سورہ انعام کی آیت میں قرار دیا گیا. حضرت علی تو ایک کردار کا نام ہے. پوری سبیل کا اور صراط مستقیم کا تعارف اللہ نے کرایا سورہ فرقان, قرآن مجید کا 25واں سورہ. قل, اے رسول ان سے کہہ دو, ما اسألکم علیہ من اجر, کہ میں اے لوگوں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, لیکن جو رسالت کا اجر ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ سبیل کے دامن کو تھام لے. تفسیر کشاف میں یہ جملہ موجود ہے کہ یہ سبیل جس کے دامن کو تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے, رسول نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, یہ آل محمد کی محبت ہے جو اللہ کی سبیل ہے. پھر رسول کا فرمان ہے من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے مغفورا, وہ بخشا ہوا ہے. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کامل الایمان, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان مرتا ہے. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يُبَشِّرُهُ الْمَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ وَتَشْتَاقُ الْجَنَّةُ إِلَيْهِ. رسول فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے تو صبح اس کو ملک موت جنت کی بشارت دیتا ہے. وَتَشْتَاقُ الْجَنَّةُ إِلَيْهِ. ہر مومن جنت کا مشتاق ہے, لیکن جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے. اسی لیے کاشف الاسرار میں یہ جملے موجود ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان محمدی, ان دونوں کو رسول نے بھائی بھائی بنایا تھا. جب مواقعات قائم ہوئی تھی اس میں بھی اللہ کے رسول نے مواقعات میں بھی رسول نے ظرف دیکھ کر بھائی بنائے تھے, ایمان دیکھ کر بھائی بنائے تھے, معرفت دیکھ کر بھائی بنائے تھے,
اس لیے جب بھائی بنایا تو حضرت سلمان کو حضرت ابو ذر کا بھائی بنایا، ایک ایمان کے 9ویں درجے پر، ایک ایمان کے 10ویں درجے پر دونوں بھائیوں نے یہ طے کیا، کاشف الاسرار کا جملہ ہے، دونوں بھائیوں نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا۔ جب حضرت سلمان محمدی کا پہلے انتقال ہوا، اب حضرت ابو ذر غفاری رات کو سوئے اس یقین کے ساتھ کہ سلمان آ کر بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوا۔ سلمان آئے، ابو ذر غفاری کی خواب میں آئے اور آ کر صرف ایک بات کہی، ابو ذر یاد رکھو مرنے کے بعد علی کی محبت کام آتی ہے۔ مرنے کے بعد علی کی محبت کام آتی ہے، یہ تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ، اللہ نے بیان فرمایا کیفا اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب ملائکہ موت دیں گے، کیفا اذا توفتہم ملائکۃ، جب ملائکہ موت دیں گے کیا حال ہوگا، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو موت دینے کے بعد وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ سورہ محمد 47واں سورہ، کیوں؟ اب اللہ سبب بتا رہا ہے کہ انہیں ان کی پشتوں پر اور ان کے چہروں پر موت دینے کے بعد فرشتے کیوں مارتے ہوئے لے جائیں گے؟ ذالکا بأنہم، اس لیے اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے پیروی کی ہوگی اس کی جس سے اللہ بیزار تھا۔ اتبعوا ما اسخط اللہ، اس کی پیروی کی ہوگی جس سے اللہ بیزار تھا۔ اور اب عجیب جو زیادت کا وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے نفرت کی ہوگی اللہ کی رضا سے، اور انہوں نے نفرت کی ہوگی اللہ کی رضا سے۔ اب اللہ نے فیصلہ دیا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس کی تباہ کرتے تھے جن سے اللہ بیزار تھا، اور اس سے نفرت کرتے تھے جو اللہ کی رضوان اور رضا تھی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ معلوم موت کے بعد فرشتے چہروں پر اور پشت پر مارتے ہوئے انہیں لے کر جائیں گے جو اللہ کی رضا سے نفرت کرتے ہیں۔ اب قرآن میں
تلاش کر لیں اللہ کی رضا کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کی رضا کا نام معلوم ہے. سورہ محمد ہی کی آیت ہے 47واں سورہ. یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ جو اللہ کی رضا سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں جس سے اللہ بیزار ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے. اب پھر سورہ محمد ہی میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ. وہاں فرمایا کرے ہوں رضوانہ ہوں اور یہاں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ کرے ہوں ما انزل اللہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ کرے ہوں ما انزل اللہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں کرے ہوں نفرت کرتے ہیں کراہت کرتے ہیں کس سے؟ بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. فأحبط أعمالهم تو اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے. اب قرآن میں تلاش کریں کہ یہ کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا. اگر اس سے نفرت کی جائے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول پہنچا دو جو تم پر نازل کیا گیا. اور رسول نے کیا پہنچایا؟ من کنت مولا. نہیں لائے متائے حیدر. ہر شخص نہیں لائے متائے حیدر. اب یار کو پر درد کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو. کیوں نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. سورہ محمد کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا سے نفرت کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے. پھر سورہ محمد میں فرمایا کہ جو ما انزلہ یعنی جو علی کی مولائیت سے کراہت کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے. پھر سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم. دیکھو اے ایمان والو رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. جو رسول سے آگے بڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور دیکھو اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے بلند نہ کرنا. اگر تم نے اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں پہ بلند کیا
اور تم رسول سے آگے بڑھے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا، تم تو یہ سمجھو گے کہ تم نماز پڑھا رہے ہو، تم آگے بڑھ کر نماز پڑھا رہے ہو، اگر رسول پیچھے کھڑا ہو تم آگے کھڑے ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو علی کی مولائیت کو نہ مانے اعمال ضائع، جو رضا سے نفرت کرے اللہ کی رضا سے اس کی اعمال ضائع، جو رسول سے آگے بڑھ جائے، جو رسول کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند کرے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ عزیزان محترم، یہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ تو 50 60 70 سال کی عبادت ہے، شیطان کی 6 لاکھ سال کی عبادت ہے، صرف اس لیے ضائع ہو گئی کہ اس نے اسے نہیں مانا جسے اللہ نے خلیفہ بنایا۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، سورہ احزاب۔ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور جب غزوہ خندق میں تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور تمہارے دل تمہارے نرخروں میں اور حلق میں آ کر اٹک گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں۔ رسول بار بار یہ پوچھ رہے تھے من لحاظ القلب، کون جائے گا اس قلب کے مقابلے میں؟ رسول نے اس سے کہا من لحاظ القلب، کون جائے گا اس قلب کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ اس نے خیمہ رسالت پر نیزہ مارا۔ تو رسول نے فرمایا یہ کر دے، صرف علی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ بلغت القلوب الحناجر، تمہارے تو دل حلق میں اٹکے ہوئے تھے، تم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں۔ اس وقت جو خندق میں عمرو بن عبدود کے مقابل جا رہا تھا، رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ، یہ کل ایمان ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا 5واں سورہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا انکار کرے گا فقط حبط عملہ، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جو ایمان کا انکار کرے گا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور رسول نے خندق میں فرمایا برز الایمان کلہ۔ اب بتاؤ جب علی کل ایمان ہے، یا تو کوئی اور کل ایمان دکھا دے
یہ کل ایمان، اور جو اس کے مقابل آئے گا وہ کل کفر ہوگا. وقت کی قید نہیں لگائی، مدت کی قید نہیں لگائی، زمانے کی قید نہیں لگائی رسول نے، یا کسی غزوے کی قید نہیں لگائی. رسول نے فرمایا علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے، جو اس کے مقابل آئے وہ کل کفر ہے، ابھی یا کبھی. دیکھیے ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ایمان کے حوالے سے کلام الامام، امام الکلام، امام تشریف فرما تھے، وقت کا بادشاہ بیٹھا تھا، کہتا ہے ابن رسول اللہ، یہ جو رسول کا فرمان ہے یا علی انت قسیم الجنت والنار، یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا. امام سے کہتا ہے اس لیے کہ ایک علی پوری جنت اور جہنم کو تقسیم کیسے کر سکتے، تنہا علی. تو ابن رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ قسیم الجنت ورنہ علی تنہا کیسے تقسیم کریں گے؟ تو امام نے توقف اختیار کیا. امام نے تھوڑا سا ٹھہرے، امام توقف اختیار کیا. اب دیکھیں کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے. امام نے ذرا سے توقف کے بعد اس سے پوچھا اچھا یہ بتا کیا رسول کا یہ فرمان درست ہے حب علی کی ایمان؟ کیا رسول کا یہ فرمان درست ہے حب علی کی ایمان؟ کہنے لگے کہ ابن رسول اللہ یہ درست ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ کیا رسول کا یہ فرمان درست ہے بغض علی کی نفاق؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ درست ہے بغض علی کی نفاق؟ کہنے لگا ہاں ابن رسول اللہ یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے. امام نے فرمایا جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئے، امام نے فرمایا جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئے. یہ ہستیاں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والی ہیں. کربلا نے بتایا کہ دیکھو ہم جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہے ہیں، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. روز عاشور امام حسین کے پاس حضرت عباس آئے. عزاداروں یہ وہ غازی عباس ہے کہ روز حشر جناب سیدہ کے ایک ہاتھ میں حسین کی خون آلودہ قمیص ہوگی
دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو، یوم عاشور امام حسین کے پاس آئے حضرت عباس اور سر جھکا کر کہا، مولا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے فرمایا، بھیا تمہیں میدان میں جانے کی، میں جنگ کرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ مقتل کے جملے ہیں، راہ یمینا و راہ شمالا۔ حضرت عباس نے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا اور پھر مولا سے کہا، مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا حسین نے کہا، عباس میں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عباس خیمے کے باہر بیٹھ گئے، سوچنے لگے مولا سے کیسے اجازت لوں کہ خیمے کے اندر سے جناب سکینہ کی آواز آ رہی کہ جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے کہہ رہی تھی، پھوپھی اماں بہت پیاسی ہو۔ حضرت عباس نے آواز دی، سکینہ آقا زادی اپنا مشکیزہ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جناب سکینہ اپنا مشکیزہ لے کر حضرت عباس کے پاس آئی۔ حضرت عباس نے کہا، سکینہ آقا زادی میرے ساتھ چلو اپنے بابا کے پاس، اور اپنے بابا سے صرف اتنا کہہ دینا، بابا میں بہت پیاسی ہوں۔ جناب سکینہ کو حضرت عباس نے گود میں لیا، مشکینہ ساتھ لیا، لے کر چلے۔ جب امام حسین کے پاس پہنچے، امام حسین کربلا کی زمین پر تشریف فرما تھے۔ امام حسین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر امام حسین نے 2 جملے کہے۔ ایک جملہ حضرت عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ حضرت عباس سے کہا، بھیا میں سمجھ گیا ہوں تم سکینہ کو کیوں لے کر آئے ہو۔ اور ایک جملہ حضرت سکینہ سے کہا، بیٹی سکینہ آج اجازت دیوانے تو آ گئی ہے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے تو اپنے اس چچا کو یاد کرے گی، اپنے اس چچا کو یاد کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، عباس میں صرف پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عباس جانے سے پہلے ذرا خیمے میں اپنی بہن زینب سے مل لو، اپنی بہن زینب سے مل لو۔ حضرت عباس خیمہ زینب میں آئے، خیمہ زینب میں آئے۔ جناب زینب نے کہا، بھیا جب بھائی نے اجازت دے دی ہے میں کیسے روک سکتی ہوں، لیکن بھیا ذرا دیر کے لیے بیٹھ جاؤ،
مجھے بابا کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے، ذرا بابا کا وہ فرمان میں سنا دوں پھر چلے جانا۔ حضرت عباس بیٹھ گئے، جناب زینب نے کہا بھیا عباس مجھے اچھی طرح یاد ہے لیکن میں بہت چھوٹی تھی، 2 یا 3 سال کی تھی، لیکن میرے ذہن میں بابا علی کا فرمان نقش ہے۔ میں اپنے بابا علی کے سامنے پر بیٹھی تھی، 2 یا 3 سال کا میرا سن تھا، چادر میرے بازو سے ذرا کٹ گئی تو میرے بابا علی نے میرے بازو کے بوسے لیے مجھے پیار کیا۔ میں نے بابا سے کہا بابا میرے بازوؤں کو آپ کیوں پیار کر رہے ہیں؟ تو بھیا عباس میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا زینب تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ جناب زینب بیان کر رہی ہے جناب عباس سے، جناب زینب کہہ رہی ہے بھیا بابا نے تو فرما دیا تھا لیکن جب میرے 18 بھائی ہو گئے تو میں سوچا کرتی تھی میری سمجھ میں بابا کا یہ فرمان نہیں آتا تھا کہ جس کے 18 بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسی کون باندھ سکتا ہے؟ اب زینب نے کہا لیکن بھیا آج مجھے یقین ہو گیا ہے، آج تم جا رہے ہو، اب میرے پردے کا خدا حافظ ہے، اب میرے پردے کا خدا حافظ ہے۔ حضرت عباس میدان میں گئے، علی کا شیر نہر فرات میں پہنچا، سکینہ کا مشکیزہ بھرا، اب گھوڑے پر سوار مشکیزے میں پانی لیے حضرت عباس واپس آ رہے ہیں، بڑا اطمینان ہے۔ اب عزادارو کس طرح جملے عرض کروں، چاروں طرف سے مل کر شالیوں نے علی کے شیر کو گھیر لیا، بار پر بار ہونے لگے۔ عزادارو اس دوران عباس کا ایک بازو کٹ کے زمین پہ گرا، عباس کا ایک بازو کٹ کے زمین پہ گرا، پھر عباس کا دوسرا بازو کٹ کے زمین پہ گرا۔ ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا پر، پھر بھی عباس خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مشق سکینہ میں ابھی پانی موجود ہے، عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، سکینہ کا مشکیزہ بھرا ہوا ہے، لیکن ایک تیر آیا، آ کر مشق میں لگا، پانی بہ کر زمین پر گیا۔ حضرت عباس نے خیمے کی طرف رخ کر کے کہا آقا زادو سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دے گا، تیرے لیے پانی نہ سکا۔ اور حضرت عباس گھوڑے سے گرے لگے، عباس گھوڑے سے گرے، آواز دی مولا میری مدد کیجئے۔ عزادارو میں نے تو کہہ دیا کہ غازی عباس گھوڑے سے گرے، آپ نے سماعت کر لیا کہ غازی عباس گھوڑے سے گرے۔ ارے ذرا سوچ لیں، جس کے بازو نہ ہو، جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے گرے گا؟ جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے گرے گا؟ حسین عباس کے پاس پہنچے، آج کی گفتگو کے آخری جملے، حسین نے عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، لیکن مقتل میں عباس نے اپنا سر زانو سے ہٹا کر زمین پر ڈال دیا۔ حسین نے ایک مرتبہ پھر رکھا، پھر دوسری مرتبہ عباس نے اپنا سر حسین کے زانو سے ہٹا دیا، یہ زمین پر ڈال دیا۔ اور حسین نے کہا بھیا آخری وقت میں
یہ سوچ رہا تھا کہ رسول کا انتقال ہوا تو ان کا سر علی کے زانوں پر تھا، علی کا انتقال ہوا ان کا سر حسن کے زانوں پر تھا، حسن کا انتقال ہوا ان کا سر مولا آپ کے زانوں پر تھا۔ مولا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بعد آپ چل گئے گے، آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا، آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا۔ نشیب سے آواز آئی